اچھا روحوں کے بھی بارے میں نا میں اب اس کو کانسیپٹس کہہ لیتی ہوں، کوئی مسکنسیپشنس ہے ہماری، کچھ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ ہمارے سوسائٹی میں جو بلیفس ہے ہمارے اس پر لے کر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تب ہماری روح ٹریول کرتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں کچھ لوگوں کی روحیں جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آسمان پہ، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اس دنیا میں اگر کسی ان نیچرل ڈیتھ سے یا پھر خودکشی سے کیا ہے تو وہ ادھر ہی بھٹکتی ہیں. جو مکتی کا کانسیپٹ ہے وہ ان کو نہیں ملتا. اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو 7 آسمان ہے اس میں سے اگر وہ کسی ان نیچرل وے میں انہوں نے اپنی ڈیتھ چوز کی ہے تو وہ ادھر اوپر تک نہیں جاتی اور ادھر رہتی ہے، جس کو ہم یوز کرتے ہیں بلیک میجک کے لیے موکلات بنا کے. اب یہ روحیں استعمال کیسے ہوتی ہیں؟ روحیں استعمال ہوتی ہیں اگر وہ اللہ سے دور رہیں اور دنیا سے چلی جائیں. ہمارے یہاں اکثر پرانے قبرستانوں میں جو خاص طور پہ مکلی، ٹھٹھا اور اس قسم کے جو پرانے قبرستان ہیں، یا گندھارا میں یا ہڑپا میں اس قسم کے پرانے قبرستان ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی قبر ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے چھری گاڑی ہوتی ہے یا اس قسم کے کوئی ریچولز کر رہے ہوتے ہیں. دو آئی ڈونٹ بلیو اٹ، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریالٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ روحیں ناری ہوتی ہیں، نور نہیں ہوتا ان کے اندر، روشنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نور اور نار دونوں اپنے خود کمانے اپنے اندر. اب رہ گیا ایک تھوڑا سا آپ کے کویشچن کا ایک پورشن کو پہلے ایڈریس کر کے پھر میں واپس اسی جگہ پہ آتا ہوں. مکتی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کا سسٹم بڑا ریشنل ہے، اور وہ یہ ہے کہ روحیں اوپر سے آتی ہیں اوپر چلی جاتی ہیں. قبر میں جزا سزا کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب النار، یہ بالکل نیچرل ہے، لیکن یہ ہے اسپرٹس کے لیے. اوکے. یہ جسم کے لیے نہیں ہے، ایٹرنل سول کے لیے نہیں ہے. ایٹرنل سول کا حساب ہوگا قیامت میں. اوکے. ٹھیک ہے، دو حصے ہیں. اگر اللہ نے حساب وہاں لینا ہے تو پھر یہاں کیسے لے رہا ہے، اور یہاں لینا ہے تو پھر وہاں کیوں لینا ہے؟ جسٹیفائڈ. کانسیپٹ ٹھیک ہے. مطلب بہت ساری چیزیں میں شاید ویسی پیور اسلامک باتیں نہیں کرتا، کیونکہ میں کوئی اسلامی آدمی نہیں ہوں. فقہ والے فقہ کو بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اپنی عقل سمجھ کے مطابق بات کرتا ہوں. ریشنالٹی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے اندر نور تھا تو وہ روشنی آپ کو راستہ خود دکھائے گی. قرآن پاک میں حدیث کے لفظ ہیں، سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آگے آگے ایک نور ہوگا، ان کو راستہ دکھائے گا. جو پول صراط پہ باقی ساری جگہ ان کے آگے ایک نور چلے گا. نور کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ. اب رہ گئی بات کہ یہ جو روحیں ہیں جو ناری ہیں، یہ روحیں اگر دنیا میں موجود ہیں تو وہ لوگ جو ان سے زیادہ ناری ہیں وہ ان کو قابو کریں گے. آپ نے سمبلزم دیکھ لیا ہوگا، آپ روز پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، ویسے Illuminatis what they are doing, they are selling their soul to the Satan. ابھی آپ نے 2 باتیں کی. ایک یہ کہ جو اس طرح کی ایول اسپرٹس ہوتی ہیں پھر ان کو قابو پا کر میجک کرنے کی کوشش کی جاتی لوگوں ہے، کو نقصان پہنچاتے. یس. سیکنڈ چیز آپ نے ذکر کیا الومیناٹی کا. اب میں اس کے تھوڑے بیک ڈراپ پہ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ بلیک میجک کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو یہ آپ بھی کہتے ہیں کہ بلیک میجک بیسیکلی پہلے اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو قبالہ جادو تھا. یس. ٹھیک ہو گیا. تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے قبالہ کے نسخے چرانے کی کوشش کیے تھے وہی لوگ اب الومیناٹیز کے طور پر ایمرج کر رہے ہیں؟ 100% بیٹا، 100%. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کام کیا نا، اچھا کبھی سمجھیے گا، اللہ کا کوئی کام بغیر کسی وجہ کے مقصد کے ہوتا ہی نہیں ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی جنات کی حکومت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبوت کا سلسلہ تو ویسے ہی چل رہا تھا، صرف شوق سے دے دی. اسرائیلیات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ لوگ اللہ کی قضاء سے کم اور جادو سے زیادہ مرتے تھے. اس لیے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ یہ جتنی نیگیٹو طاقتیں ہیں ان کو کرٹیل کریں، ان کو کرٹیل کریں. آپ نے کیا کیا کہ جتنا جادو تھا، جادو کہاں سے آیا؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ جادو لے کے آئے اور انہوں نے سکھایا. اب کچھ لوگوں کا طلسماتی کہانیوں میں ذکر ہے
کہ وہ جس کو سکھایا اس کا نام کچھ لوگ زہرہ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو وینس کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ڈیانا کہتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا, ہسٹری آف گولڈن روگ. آئی ول ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, ہسٹری آف گولڈن روگ جو ہے نا, وہ جادو کی اس سے اچھی تاریخ کوئی لکھ ہی نہیں سکا. کہاں سے آیا, کیسے ہوا, اس کی قسمیں کیا ہیں, کیسے کام کرتا ہے, کمال کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ شاید نگارشات والوں نے کیا ہے شاخ زریں کے نام سے. اسی کا ایک خلاصہ میرا خیال شاید ایک ہاشمی صاحب ہیں کوئی, انہوں نے اس کو لکھا ہے جادو اور مذہب کے نام سے. لیکن ان دونوں بڑی کتابوں کے پیچھے ایک ہی کتاب ہے, ہسٹری آف گولڈن روگز. گولڈن روگز, ڈیاناز لیک. کہتے ہیں کہ ڈیاناز لیک جو ہے اس کے ارد گرد کی جھاڑیوں میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ وہاں سے گزرنے شروع کر دیں, جھیل تک پہنچ کے واپس آ جائیں, آپ میجیشین ہوں گے. یہ ریالٹی ہے. یس. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو نیو یارک ہاربر کے اوپر وہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے, دیٹ از دا اسٹیچو آف ڈیانا, گاڈیس آف میجک. وہی خاتون جو ہاروت ماروت کے پاس آئی. جی جی بیٹا. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اسے جادو سکھایا, جادو سیکھ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ جو وینس ریڈ پلینٹ جسے کہتے ہیں, اس نے وہ جادو سیکھا اور وہ جادو سے پلینٹ بن گئی. کہانیاں ہیں نا, طلسماتی کہانیاں, ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہو کچھ نہ ہو. میرے پاس تو کوئی میکنزم نہیں ہے اس کو یس اور نو کرنے کا. بالکل ایسے. اس نے جادو سیکھا, وہ اٹرنل ہو گئی, وہ ریڈ پلینٹ بن گئی. خیر, ٹو کم ٹو دا پوائنٹ, جادو تو آیا, اللہ نے بھیجا. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ پوری دنیا میں جادو کی جو بھی پیپرز تھے, لکھے ہوئے تھے, کوئی طریقے تھے, پریکٹسز تھی, تمام جنات کو بھیجا اور وہ سب اکٹھا کروا لیا. سب اکٹھا کروا لیا. اس کو لا کے, کیونکہ اگر برائی ختم ہوتی نا تو اللہ خود کر دیتا ہے, نبی کبھی بھی اللہ کے کیے ہوئے کام کے آگے نہیں جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے تخت کے نیچے دفن کروا لیا. اور حضرت سلیمان کا تخت وہ جو آیا تھا وہ کوئی چھوٹا سا تخت نہیں تھا, وہ اتنا سا کچھ 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت نہیں تھا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے تخت پہ جب ٹریول کرتے تھے تو ان کی فوج ان کے ساتھ اس کے تخت پہ ہوتی تھی. تو وہ کچھ کلومیٹر چوڑا اور کچھ کلومیٹر لمبا, اس کے بارے میں کہا پہاڑ جتنا وہ تخت ہے جو ہوا میں اڑتا تھا, جس کے اوپر حضرت سلیمان ٹھیک ہے ٹریول کرتے تھے. ان کی فوج بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو وہ جب ٹریول کرتے تھے تو وہ بہت کلومیٹر چوڑا یا کچھ 1.5-2 فٹ والا نہیں تھا. اس تخت کے نیچے آپ نے اس کو دفن کروا دیا تھا. اسی تخت کے گرد ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا. صرف ایسے وائلڈ تھاٹ, اینے ویلے نے کھدائی کری جا رہے ہیں, کھدائی کری جا رہی ہیں, چاہیے کیا ان کو؟ آرک آف کووننٹ تو ان کو پتہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے, وہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں. آرک آف کووننٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ اسی نیشنل ٹریئر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کو حضرت سلیمان نے دفن کروایا ہوا ہے. جادو کے نسخے. اب آپ نے بات کی کہ جو چرایا تھا, تو اس پوری ڈاکومنٹ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکٹھی کروائی تھی اس میں سے ایک پیج چوری ہوا تھا. آج پوری دنیا میں جتنا میجک ہے وہ صرف ایک پیج کی وجہ سے. ایک پیج صرف؟ یس, صرف ایک پیج. انبلیویبل. اور اگر وہ نیشنل ٹریئر ان کے ہاتھ آ جاتا ہے, جو کہ میری کیلکولیشن کہتی ہے کہ شاید آ گیا, تو کہاں جائے گی بات, کس طرف جائیں گے معاملات, یو کین نیور ایون امیجن.